الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وقال تبارك وتعالى في مقام آخر إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله صدق الله العظيم۔ محترم و مکرم ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے مخاطب مولانا فضل داد، اور یہ ہمارا پروگرام ہر منڈے اور ٹیوزڈے کی شام کو 7 بجے سے 8 بجے تک ہوا کرتا ہے۔ کافی عرصے سے ترتیب وار چلا رہا ہے، اور فی الحال ہمارا موضوع سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ مختصر انداز کے اندر ذکر کرتے ہوئے بات یہاں تک پہنچی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت ہجرت فرما کر مکہ سے مدینہ تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ بھی آپ کے ساتھ آئے، اور من جملہ آنے کی وجوہات یہ تھی کہ وہاں مکہ کے اندر جو دشمن تھے وہ آپ کو دین پر پورے طور پر عمل کرنے نہیں دیتے تھے، بلکہ صحابہ اکرام کے اوپر اتنی سختیاں کی کہ بعض صحابیات اور صحابہ اکرام کی جان ہی انہوں نے لے لی، صرف اس وجہ سے کہ آپ مومن کیوں ہوئے ہیں، آپ نے ایمان اسلام قبول کیا ہے، اس کی وجہ سے آپ کی جان لیتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اجازت دی کہ مکہ چھوڑ کر مدینہ تشریف لے آئیں، اور پھر جب اللہ کی طرف سے اجازت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ادھر آئے۔ اس وقت مدینہ اس کا نام نہیں تھا، جیسے پہلے عرض کر چکا ہوں، اس وقت اس کو یثرب کہا جاتا تھا۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام مدینۃ النبی یعنی نبی کا شہر صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر مدینۃ النبی سے مدینہ ہی نام مختصر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں جب تشریف لائے تو بالتفصیل پچھلے کئی سیشنوں سے عرض کر رہا تھا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین کو یہاں سیٹل فرمایا، ان کے گھر کے بندوبست فرمائے کہ ان کے لیے کوئی نہ کوئی رہنے کی جگہ ہو، اسی طریقے سے ان کے پھر آپس کے اندر معاملات شروع کرائے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فیسیلیٹیٹ کیا اس انداز کے اندر کہ وہ اپنی مزدوری کرتی رہیں، تاکہ کوئی صحابی اس طرح نہ رہے کہ وہ کسی کا محتاج ہو، بلکہ ایک موقع کے اوپر ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے،
اور انہوں نے اپنی احتیاج کا اظہار کیا کہ میرے پاس کھانے پینے جتنا پیسہ نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ وہاں جو موجود تھے ان سے گویا صدقہ مانگ رہے تھے، صدقہ خیرات۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، جس کا مفہوم ہے، فرمایا کوئی کام کر سکتے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کام کر سکتا ہوں لیکن کام کوئی ملتا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مفہوم ہے، فرمایا کہ اگر اور کوئی کام نہیں ملتا تو اس طرح کرو کہ کڑھالا لے لو، ایکس، کلہاڑا لے کر یہ درختوں کے اندر چلے جاؤ اور ان درختوں کے اندر جا کر جو لکڑیاں زمین پر گری ہوئی ہیں ان کو بھی اٹھا لے آؤ، اور جو بڑی بڑی لکڑیاں ہیں ان کو توڑ دو، توڑ کر ادھر لے آؤ اور ان کو بیچتے رہو۔ لوگ اس زمانے کے اندر، آج کل تو آپ کے ہاں گیس کوکر ہوتے ہیں، الیکٹرک کوکر ہوتے ہیں، آپ ان چیزوں کے ذریعے اپنے کھانا پینا پکا سکتے ہیں۔ اس زمانے کے اندر تو یہ چیزیں نہیں تھی، بلکہ آج کل بھی دنیا کے بہت سارے ایسے ملک ہیں کہ وہاں لکڑی کو جلایا جاتا ہے یا کسی اور چیز کو جلایا جاتا ہے، جلانے کے بعد اس کے اوپر آپ ہانڈی وغیرہ اوپر رکھتے ہیں اور اس کے اندر آپ کا کھانا پکتا ہے۔ تو ظاہری بات ہے کہ وہ جو لکڑیاں ہوتی ہیں اس کو کوئی نہ کوئی آدمی جاتا ہے، اکٹھا کرتا ہے، پھر آپ کو کسی پیسے کے اوپر اس کو بیچ دیتا ہے، کیونکہ وہ اپنا پورا وقت لگاتا ہے ان کو اکٹھا کرنے کے لیے، اور ہر آدمی اپنے گھر سے جائے اور ان کو اکٹھا کرے اور اپنے یہاں رکھے تو ہر آدمی کر نہیں سکتا، تو یہ ایک مستقل کام ہوتا ہے۔ تو گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اس طرح کرو کہ جاؤ اور اس جنگل کے اندر جا کر وہاں جو ٹہنیاں زمین پر پڑی ہوئی ہیں یا اوپر جو لمبی لمبی ٹہنیاں ہیں ان کو کاٹ کاٹ کر لے آؤ اور ادھر بیچتے رہو، اور اس سے جو آپ کو پیسہ ملے گا اس پیسے سے اپنی زندگی گزار۔ تو گویا اس انداز کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو سیلف سفیشنٹ، اپنے پاؤں پر ان کو کھڑا کر دیا تاکہ وہ کسی کے محتاج نہ رہیں، کسی کے محتاج نہ رہیں۔ اور پھر اتنا ہی نہیں بلکہ پھر بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کیا کہ زکوٰۃ کا جو مال ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے لیتے تھے اور لے کر اکٹھا کر لیتے تھے، اور پھر ایک بیت المال، مال کے بیت، مال کا گھر، اس تمام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکٹھا کر لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں کوئی اور صدقہ آتا اس کو بھی رکھ لیتے، کیونکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں کچھ بہت ہی مالدار بھی ہوئے، اللہ رب العزت نے ان کو مالی لحاظ سے بہت فراوانی دی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس تمام کو جو زکوٰۃ کے اندر مال آتا اس کو اکٹھا کر لیتے، اور جو صحابہ اکرام مالی لحاظ سے کمزور تھے، مالی لحاظ سے وہ کمزور تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو وہ صدقہ، ان کو خیرات وغیرہ دیا کرتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ بعض اوقات اس طرح ہوتا کہ میرے پاس کھانے پینے کہ کوئی چیز نہ ہوتی، اتنا مال نہیں ہوتا کہ میں اس سے اپنے کھانے پینے کی کوئی چیز خرید سکوں، تو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا اس نیت سے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں کوئی صدقہ خیرات آ جائیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے مجھے کوئی عطا کر دے، تو پھر اس کے اوپر میرا دن بعض اوقات گزر جاتا۔ تو اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو سسٹم اس انداز کے اندر اختیار فرمائے۔ ایک تو یہ کہ ہر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاؤں پر کھڑا کر دیا، اور پھر حلال کمائی کے بہت سارے فضائل ذکر کیے کہ حلال کمانا یہ عبادت ہے، کسب حلال، حلال کمانا، حلال انداز کے اندر مال کو حاصل کرنا، کام کر کے یا بزنس کر کے یا جس انداز میں ہو بشرطے کہ وہ جائز حلال طریقے سے ہو، فرمایا وہ ایک عبادت ہے، حرام سے بچنا یہ ایک عبادت ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز کے اندر سوسائٹی کو بھی تیار کیا۔ تو ایک انداز میں تو
یہ دیکھو کہ دینی لحاظ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کی تربیت فرما رہے ہیں، لیکن دوسری طرف سے اگر دیکھو تو دنیاوی طور پر بھی ان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کر رہے ہیں۔ اور پھر اس کے باوجود پھر بھی اگر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی اور صحابہ اکرام کسی صورت کے اندر اگر ان کو پھر بھی کام نہیں ملتا یا ان کے جو آمدنی ہے وہ اتنی زیادہ نہیں کہ وہ اس کے ذریعے اپنا زندگی کا گزران کر سکے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوسرا سسٹم جو زکوٰۃ کا سسٹم وہ بھی رکھا ہوا تھا، اور یہ تو ہر مسلمان کے اوپر فرض تھا۔ تو جتنے بھی مسلمان تھے وہ اپنے مال کا 2.5%، 2.5% وہ نکال کر زکوٰۃ کے اندر دے دیتے تھے، اور زکوٰۃ کا جب مال آ جاتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خاص وہاں رکھا کرتے تھے، اور جب بھی اس سے ضرورت ہوتی تو جو مستحقین ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دے دیتے۔ اسی وجہ سے ایک حدیث میں واقع آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ یہ زکوٰۃ کا مال اب سب اکٹھا ہوا ہے، ایک صحابی نے بھی دی اپنے زکوٰۃ نکالی ہے، دوسرے صحابی نے بھی، تیسرے نے بھی، کسی اور نے بھی، اس طرح اپنی زکوٰۃ نکال کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس کے اندر پیش کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جمع فرما دیتے تاکہ جب ضرورت پڑتی یا کسی کو ضرورت اس سے ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکال کر ان کو دے دیتے۔ اب چونکہ بہت سارا مال ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین جو ہیں وہ تو مخلص، بلکہ انبیاء کے بعد سب سے مخلص ترین لوگ صحابہ اکرام کی جماعت، سب سے مخلص، سب سے آنیسٹ، سب سے سنسیئر لوگ، سب سے سچے اور سچے لوگ انبیاء کے بعد وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اور تمام کے تمام صحابہ چاہے وہ مرد ہوں، چاہے وہ عورتیں ہوں، بوڑھے ہوں، بچے ہوں، اسلام کے اندر انہوں نے لمبا وقت گزارا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یا اسلام کے اندر انہیں تھوڑا سا وقت گزارا ہے، جب ان کے اوپر صحابی کا لفظ آ جاتا ہے اور وہ صحابی ہیں تو تمام کے تمام جو ہیں وہ اعلیٰ ترین شخصیات ہیں، انبیاء کے بعد سب سے اعلیٰ ترین شخصیات ہیں۔ تو ان کے اوپر تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا اعتبار تھا، لیکن دوسرے بھی بعض ایسے لوگ ہوا کرتے تھے کہ جن کے اندر شرارت ہے، تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ایک چوکیدار رکھا کرتے تھے زکوٰۃ کے مال کے اوپر، کہ ادھر ایک چوکیدار ہوگا جو اس مال کی حفاظت، اور بعض اوقات صرف پیسہ سونا چاندی نہیں ہوتا بلکہ وہاں کھانا پینا بھی ہوتا، کیونکہ اس زمانے میں یہ بھی ہوتا کہ لوگوں کے کھجور کے اگر باغ ہیں تو اس باغ میں سے جب فصل آتا تو اس فصل میں سے 10واں حصہ نکال کر زکوٰۃ کا حصہ، اس کو عشر کہتے ہیں، تو اگر آپ کی 10 بوریاں نکلی ہیں تو 10ویں جو بوری ہے وہ زکوٰۃ۔ آج کل بھی لوگ جب فصل اپنا نکالتے ہیں ان ملکوں کے اندر جہاں فارمنگ، جہاں زمیندارہ ہوتا ہے، تو اس میں سے 10واں حصہ نکالتے ہیں۔ تو خیر عرض کر رہا تھا کہ وہاں گندم بھی ہوتی، وہاں کھجوریں بھی ہوتی، مختلف قسم کے کھانے بھی ہوتے زکوٰۃ کے اندر۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس موقع کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو ہریرہ تم اس کی چوکیداری کرو گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے، میں اس کی چوکیداری کروں گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ یہاں سب سچے، سچے، مخلص قسم کے، معتبر قسم کے لوگ ہیں، اس کے چوکیداری کے اندر کون سی تکلیف ہے، کون سی اتنی مجھے محنت کرنی ہوگی۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے چوکیداری کی۔ عجیب بات یہ ہے کہ رات کا وقت جب شروع ہوا تو میں ویسے بیٹھا ہوا تھا، چوکیداری کر رہا تھا، تو دور سے میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی آ رہا ہے، اور وہ آتے مجھے پہلے اتنا شک اس پر نہیں گزرا، لیکن جب وہ قریب آیا
تو میں نے دیکھا کہ وہ بیت المال کے اندر جو مال ہے، کھانا پینا ہے، اس کی طرف آ رہا ہے۔ اب میں نے انتظار کیا، اس نے تو مجھے دیکھا نہیں، ادھر سے وہ چوری کرنا اس نے شروع کر دیا۔ تو میں نے اس کو آ کر پکڑ لیا، میں نے کہا کہ چوری کر رہے ہو، میں صبح تمہیں پکڑ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر حاضر کر دوں گا۔ تو اس نے بہت ہی معذرت کی، تل ملانا شروع کر دیا اور کہنا شروع کر دیا کہ میرے چھوٹے بچے ہیں، ان کی وجہ سے میں یہ لے جا رہا ہوں، اس مرتبہ مجھے معاف کر دے، آئندہ اس طرح نہیں کروں گا۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا دل اس کے اوپر نرم ہو گیا۔ میں نے کہا کہ چلو اب چلے جانا، پھر دوبارہ چوری مت کرنا۔ وہ چلا گیا۔ صبح جب ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب میری حاضری ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھتے ہی مسکرائے اور مسکرا کر فرمانے لگے، ما فعل اسیرک البارحۃ یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ، رات کے جو آپ کے قیدی تھے اس کا ماجرا کیا ہوا؟ Your prisoner from last night, what was the story, what happened؟ تو مجھے فوراً پتہ چل گیا دل کے اندر کہ اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتلا دیا ہے۔ تو میں نے پورا واقعہ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چوکیداری کر رہا تھا، وہ آیا چوری کرنے کے لیے، میں نے اس کو پکڑ لیا اور میں نے اس کو یہ بھی کہا کہ صبح میں تمہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا اور ابھی میں تجھے چھوڑتا ہی نہیں ہوں، پکڑے رکھوں گا۔ تو اس نے بڑی ہی معذرت کی، بڑے ہی تل ملایا، بڑے ہی اس نے اپنے بچوں کا واسطہ دیا کہ ان بچوں کے لیے میں چوری کر رہا تھا۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل اس کے اوپر نرم آیا، نرم ہو گیا، تو اس کی وجہ سے میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَسَيَعُودُ، وہ واپس لوٹے گا، واپس آئے گا۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس طرح فرما دیا آخر کے اندر میرے پوری سٹوری کے بعد، تو مجھے یقین ہوا کہ وہ دوبارہ آئے گا۔ تو میں اب دوبارہ چوکیداری کے لیے رات کو چوکنا ہوا۔ رات کا تھوڑا سا حصہ گزرا، درمیانی حصے کے اندر میں نے دیکھا کہ وہ شخص واپس آ رہا ہے۔ اب میں انتظار کر رہا تھا، میں نے اس کو پکڑ لیا دوبارہ چوری کرتے ہوئے، اٹھاتے ہوئے، اور میں نے کہا کہ اب میں تجھے کسی حالت کے اندر نہیں چھوڑنے والا۔ وہ دوبارہ ترملانے لگا، بڑی اس نے معذرت کی، اور وہی جو اس کے بہانے تھے کہ میں اپنے بچوں کے لیے کر رہا تھا، اور پچھلی دفعہ بھی تو نے مجھے پکڑا اور میں نے تجھے وعدے کیے، لیکن اب میں تجھے پکا وعدہ کرتا ہوں، اس مرتبہ اگر تو نے مجھے چھوڑ دیا، معاف کر دیا، تو میں دوبارہ کبھی نہیں آؤں گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بہت اس کے معذرت، اس کے معافیوں کے بعد میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ صبح جب ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دوبارہ پوچھا کہ ما فعل اسیرک البارحۃ یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ، تمہارے رات کا جو قیدی تھا اس کا کیا ماجرا ہوا؟ What happened؟ میں نے شرمندگی کے ساتھ سر جھکا دیا، عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مجھے اتنی معذرتیں کر رہا تھا کہ میرا دل دوبارہ اس کے لیے نرم ہو گیا اور میں نے اس کو معاف کر دیا، اس کو چھوڑ دیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا وَسَيَعُودُ، واپس آئے گا، وَسَيَعُودُ، واپس آئے گا۔ میں تعجب کے اندر کہ اس نے اتنے وعدے کیے کہ میں کبھی نہیں آؤں، واپس نہیں لوٹوں گا، واپس نہیں آؤں گا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتلا رہے ہیں کہ واپس آئے گا۔ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر پورا یقین۔ میں انتظار کرتا رہا، رات کو چوکیداری کے لیے پھر ہی میں دوبارہ وہاں چلا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق کہ واپس آئے گا، میں انتظار کرتا رہا۔ پہلا حصہ رات کا گزرا، دوسرا حصہ، تیسرا حصہ، نہیں آیا۔ رات کے آخری حصے کے اندر میں نے دیکھا کہ آ رہا ہے۔ اب میں نے اس کو پکڑ لیا، جب وہ چوری کر رہا تھا تو پکڑ لیا فوراً۔
اس نے بہت کوشش کی. میں نے کہا کہ اب کوشش کرنے کی ضرورت ہی نہیں, میں تیری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوں. پہلی رات بھی تو نے کہا تھا کہ میں نہیں آؤں گا, وعدے کیے, اس وعدے کو توڑ کر تو دوسری رات پھر دوبارہ آیا. دوبارہ دوسری رات کو تو نے بڑے وعدے کیے اور میرے دل نرم ہو گیا, اور پھر تو دوبارہ آیا. حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتلا دیا تھا کہ تو واپس آئے گا. پہلی رات میں بھی مجھے بتلایا, دوسری رات بھی, اور اب تیسری رات دوبارہ آ گیا, سہبارہ تو آ گیا. اب تجھے مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں, میں تجھے اب کسی حالت کے اندر چھوڑنے والا نہیں, پکڑے رکھا, اور صبح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا. تو اس وقت حدیث پاک میں آتا ہے, اس وقت جب اس کو یقین ہو گیا کہ اب ابو ہریرہ مجھے چھوڑنے والے نہیں ہیں اور مجھے پکڑے رکھا ہے, اور صبح لے جائیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, تو اس نے آگے ہو کر کہا کہ ایک بات بتلاؤں؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ بتلا. اگر میں تمہیں ایک چیز سکھاؤں کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت تیری حفاظت کرے شیطان سے, یعنی جنات وغیرہ سے, برے جنات سے, تو مجھے چھوڑ دے گا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب اس نے مجھے دین سکھانے کی بات کہی, کیونکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم مجمعین دین سیکھنے کے اندر بڑے ہی حریص تھے کہ دین کی کوئی بات ہم سیکھ لیں, دین پر عمل کر لیں, کوئی قرآن کی, حدیث کی, نیکی کی کوئی بات سیکھ لیں. تو فرماتے ہیں کہ جب اس نے مجھے یہ بات کہی کہ میں تمہیں ایسی چیز نہ سکھا لوں کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت تمہیں شیطان سے, جنات سے, برے شیاطین سے اللہ تیری حفاظت کر لے, تو میں نے اس کو کہا کہ اگر تو مجھے سکھا دے تب میں تجھے چھوڑ دوں گا, تب میں تجھے چھوڑ دوں گا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس نے مجھے سکھایا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا. صبح جب ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھتے ہی فرمایا کہ ما فعل اسیرک البارحہ, رات کے قیدی نے آپ کے ساتھ کیا ماجرا کیا؟ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ایک بات اس نے مجھے سکھائی. اس نے کہا کہ اگر میں تمہیں کوئی ایسی دعا سکھا لوں, ایسی آیت سکھا لوں کہ جس کی وجہ سے اللہ تیری حفاظت کر لے شیطان سے, جنات سے, بری چیزوں سے, وہ تو پڑھتا رہے, تو مجھے چھوڑ دے گا؟ تو میں نے کہا کہ اگر تو مجھے سکھا دے تو میں تجھے چھوڑ دوں گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ کون سی چیز آپ کو اس نے سکھائی؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو بتلایا کہ مجھے یہ چیز سکھائی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدقک وہو کذوب, فرمایا نارملی وہ بہت جھوٹا ہے لیکن اس دعا کے اندر, اس آیت کے اندر اس نے سچ آپ کو کہا ہے, اس مرتبہ آپ کو سچ اس نے کہا ہے کہ جو شخص اس آیت کو پڑھے گا تو اللہ رب العزت اس کی شیطان سے, جنات سے, برے جو جنات ہیں, برے جو شیاطین ہیں, اس سے اللہ رب العزت اس کی حفاظت فرمائیں گے. اور وہ آیت کیا تھی؟ ایسے کرتے ہیں, کچھ کالیں آئی ہوئی ہیں, ان کالوں کو لے لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ کو بتلائیں گے کہ وہ کون سی آیت تھی کہ جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو شخص اس کو پڑھے گا اللہ رب العزت اس کی شیطان سے, جنات سے, برے شیاطین, برے جنات سے اللہ رب العزت اس کی حفاظت فرمائیں گے. ایسے کرتے ہیں, کچھ کالز لے لیتے ہیں, پھر واپس آئیں گے اس موضوع کی طرف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں مولانا صاحب؟ الحمدللہ, اللہ کا شکر. مولانا صاحب میرے 2 سوال ہیں. جی پوچھیں. نمبر 1 تو ہے کہ جو ہم تسبیحات وغیرہ پڑھتے ہیں بغیر وضو کے, ٹھیک, کیونکہ زبان تو پاک ہوتی ہے, ہم بغیر وضو کے جو پڑھتے ہیں وہ ہم کسی کو اصال ثواب کر سکتے ہیں یا نہیں؟ ٹھیک ہے. تو دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ میرے والد صاحب آج سے تقریباً 14 سال پہلے وفات پا چکے ہیں. ٹھیک. تو ان کو میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا کہ نماز چھوڑی ہو, جمعہ چھوڑا ہو یا تلاوت چھوڑی ہو, لیکن کیونکہ ان کی بیماری اتنی شدید تھی, ان کو کینسر تھا, تو آخری 2-3 مہینے ان سے نماز نہیں پڑھ ہوئی. تو
اس کے بارے میں آپ مجھے کچھ بتا سکتے ہیں؟ میں ان کے لیے کچھ کروں کہ ان کی وہ نمازوں کا اصالہ ہو جائے. ٹھیک ہے انشاءاللہ تو بہتر. ایک اور چھوٹا سا ہے کہ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کے اندر اگر کھانسی آ جائے بہت زیادہ، اتنی شدید کھانسی ہو کہ آپ نہ پڑھ سکیں نہ آپ چھوڑ سکیں، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ کہ وہ وہاں جب کھانسی رکے تو کنٹینیو نماز کرنی چاہیے یا نماز توڑ دینی چاہیے؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ بہتر. سنتے جی رہیں. شکریہ آپ کا، بہت بہت مہربانی. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگلی کال کی طرف جاتے ہیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں نے نا پوچھنا مولوی صاحب، یہ قصر نماز جو ہوتی ہے ایک منٹ کتنی میل دور ہو تو قصر نماز پڑھنی چاہیے؟ ایک منٹ جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی اب پوچھیں. جی میں نے پوچھنا جو قصر نماز ہوتی ہے جی کتنے میل دور ہو تو قصر نماز فرض ہوتی ہے پڑھنی؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ بہتر ہے. جی یہ بتانا کہ اللہ حافظ. اللہ حافظ. اگلی کال کی طرف جاتے ہیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب وعلیکم آپ ٹھیک السلام. ہیں؟ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. مولانا صاحب میرے دو سوال ہیں. جی ایک تو یہ ہے کہ میں نے پوچھنا تھا، میں کئی دفعہ سوچتی ہوں یہ بات کہ ہم گناہگار تو بہت لوگ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فرض نماز کے بعد ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھ لے گا تو سیدھا جنت میں جائے گا، مطلب صرف موت اس کو مانع ہے، راستے میں رکاوٹ ہے. اس طرح بہت سے اعمال ایسے ہیں کہ جن کا بہت زیادہ ثواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. تو جیسے اشراق کے بعد اگر مطلب فجر کے بعد آپ بیٹھے رہے اپنی جگہ پہ تو اشراق پڑھیں تو آپ کو عمرہ اور حج کا ثواب ملتا ہے. تو میں سوچتی ہوں کہ اتنا لوگ مطلب خرچ کر کے اتنی محنت کر کے عمرہ کے لیے حج کے لیے جاتے ہیں، تو اس طرح اگر وہ ثواب، تو یہ اس کے بارے میں تھوڑی روشنی ڈالیے گا، تفصیل سے بتائیے گا پلیز. اور بھی بہت سے ایسے اعمال ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا اتنا زیادہ ثواب ہے. یا لیلۃ القدر میں جو مطلب جو 1000 مہینوں سے زیادہ اس کا ثواب. تو ان بارے میں مجھے تھوڑی نا کنفیوژن ہے، تھوڑی میں سوچتی ہوں کہ پھر ہمارے جو گناہ ہیں پھر تو اللہ تعالیٰ سارے وہ اس طرح معاف ہو جاتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. تو دوسرا میرا سوال یہ ہے مولانا صاحب کہ آپ نے ایک دفعہ فرمایا تھا، مجھے چکر مجھے بہت آتے تھے، تو آپ نے فرمایا تھا سورۃ واقعہ کی آیت نمبر 19 جو ہے وہ پڑھا کرو. تو وہ میں روزانہ پڑھتی ہوں، تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے بہت، اور آپ کا بہت احسان ہے، جزاک اللہ خیر، اللہ تعالیٰ آپ کو دے کہ اس سے مجھے بہت فرق پڑا ہے اور بہت افاقہ ہوا ہے. لیکن مجھے آپ کبھی یہ بتا سکتے ہیں کہ دانتوں میں مجھے بہت تکلیف رہتی ہے، منہ کے اندر اور دانتوں میں، تو اس کے لیے مجھے کچھ پڑھنے کے لیے پلیز اگر کوئی وظیفہ یا کوئی آیت بتائیں تو، کیونکہ دانت میں درد بھی بہت ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ میرے منہ کے اندر کچھ پرابلم رہتی ہے، جیسے کوئی لمپ سے رہتے ہیں، تو پیچز سے ہیں، لمپ سے ہیں. تو ڈاکٹر نے مجھے بھیجا تھا ہاسپٹل ENT پہ نا، تو اس ڈاکٹر نے چیک کیا تھا لیکن وہ کچھ نہیں کیا، انہوں نے کہتے ہیں کچھ نہیں ٹھیک ہے. لیکن اب پھر مجھے پرابلم بہت زیادہ ہوئی ہے اور دانتوں میں درد بھی بہت ہوتا ہے. ٹھیک ہے اس کے لیے اگر کچھ پلیز آپ بتا دیں. بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. اگلی کال کی طرف جاتے ہیں جی. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب کیسے ہیں؟ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. اچھا میں نے یہ مسئلہ پوچھنا تھا کہ جیسے ہم گھر میں وضو کرنا ہوتا ہے تو ٹوائلٹ میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ ٹوائلٹ میں جو سنک لگا ہوتا ہے وہاں پہ ہم وضو کر سکتے ہیں؟ گڈ کویشچن. ٹھیک ہے انشاءاللہ ضرور اس کے اوپر تھوڑی سی بات چیت کریں گے. اوکے تھینک یو، جزاک اللہ. موسٹ ویلکم. ایسے کرتے ہیں، یہ کچھ سوالات آئے ہیں، ان سوالات کی طرف جانے سے پہلے وہ میں عرض کر رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چوکیداری کے اوپر کھڑا کیا تھا اور رات میں آیا ایک شخص 3 راتوں کے لیے 3 راتیں آتا رہا، چوری کرنے کی کوشش کر رہا، آخر میں اس نے کہا کہ میں تمہیں ایک آیت سکھاتا ہوں کہ اگر آپ نے یہ آیت پڑھی تو اللہ رب العزت آپ کی حفاظت فرمائیں گے شیطان سے، جنات سے، برے جو شیاطین جنات ہوتے ہیں
تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب یہ آیت پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سچ کہہ رہا تھا اس مرتبہ، حالانکہ نارملی وہ بہت ہی بڑا جھوٹا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہیں پتہ ہے کہ تم کس کے ساتھ مخاطب تھے پچھلے 3 راتوں سے؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، مجھے تو پتہ نہیں۔ فرمایا وہ تو شیطان تھا، وہ تو خود جنات تھا، تو اس نے اپنا نسخہ بتلایا ہے، اور وہ نسخہ فرمایا وہ یہ تھا کہ آیت الکرسی، جو شخص آیت الکرسی پڑھتا ہے رات کے وقت سونے سے پہلے، تو اللہ رب العزت شیاطین سے، جنات سے، جو برے شیاطین، جو برے جنات ہیں، اللہ رب العزت اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ تو یہ جو جنات تھے یہ خود آ کر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نسخہ بتلا رہے تھے کہ اگر ہم جو برے جنات ہیں یا برے جو شیاطین ہیں ان سے اگر آپ اپنی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ سونے سے پہلے آپ سورۃ یہ آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آخری آیت تک اس آیت الکرسی کو پڑھ کر اپنے اوپر اس انداز کے اندر انسان دم کر لے کہ دونوں ہاتھوں کو اس طرح کر کے اس کے اوپر دم کرے، تاکہ تھوڑا سا جو تھوک ہے، کیونکہ انسان جب تلاوت کرتا ہے تو وہ تھوک کے اندر اثر چڑھ جاتا ہے، تو وہ تھوک اس طرح کر کے اپنے پورے جسم کے اوپر اس طرح اوپر سے لے کر نیچے تک پورے جسم کے اوپر مل دے، تو اللہ رب العزت اس کی شیاطین اور جنات سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اور پھر آیت الکرسی کی من جملہ دیگر بھی فضائل ہیں، اور ان فضائل میں سے جیسے کالر کہہ رہے تھے کہ جو شخص آیت الکرسی کو فرض نماز کے بعد پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی بڑی بڑی بیماریوں سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں، بڑی بڑی بیماریوں سے اللہ رب العزت اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اور آج کل آپ نے سنا ہوا ہے کہ اس قسم کی بیماریاں، وبائیں مختلف علاقوں کے اندر پھیلی ہوئی ہیں، تو ایک بات میں ضرور عرض کروں گا کہ اگر اور کچھ بھی نہ ہو تو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی ضرور ایک مرتبہ تلاوت کر کے اپنے اوپر دم کر لیا کریں، اپنے اوپر اس طرح دم کریں تو اللہ رب العزت آپ کی ان سے حفاظت فرمائیں گے۔ ایسے کرتے ہیں، بریک کا وقت بھی آ گیا ہے، بریک کی طرف جاتے ہیں، اور بریک کے بعد آپ نے جو سوالات کیے تھے ان سوالات کے بھی جواب دیں گے، اور باقی جو کالز ہیں آپ کے کالز لے لیں گے۔ لیکن فی الحال آپ سے مخاطب مولانا فضل داد ہوں، اور بریک کی طرف جاتے ہیں۔